آج مجھے جو سنجو سیمسن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کہ جتنے وہ ہنگر انہوں نے شو کی، جتنی کامنس شو کی، جتنی گیم اویئرنس شو کی، کسی موقع پہ مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے اپنی کامنس کو چھوڑا ہو. اور یہ کامنس تبھی آتی ہے جب آپ کو اپنی گیم پہ پورا ٹرسٹ ہوتا ہے، جب آپ نے ڈے ان ڈے آؤٹ آپ نے اس طرح کی پرفارمنسز دینے کی پریکٹس کی ہو اور آپ کا کنٹرول ہو اپنی گیم کے اوپر، آپ کی گیم سارٹیڈ ہو ٹو پلے سم تھنگ لائک دیٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی گیم اویئرنس اور ان کی جو اوور آل ان کی کامنس تھی مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ آخری اوور تک ہی واز ان ٹوٹل کنٹرول، ہی واز ناٹ شوئنگ اینی ایموشنز. کہیں پہ بھی مجھے انڈر پریشر نہیں لگے، کیونکہ آپ سوچیں کہ ایک سٹیج ایسی تھی کہ اگر یہ والا میچ یہ نہ جیت پاتے تو یہ ورلڈ کپ سے باہر تھے. تو کتنی بڑی وہ ایسی لگی ہوئی تھی کہ اگر وہ نہ کر پاتے، اور ٹوٹل کتنا تھا 196، ناٹ اے ایزی ٹارگیٹ ٹو چینج. لیکن ان کی کامنس، کنٹرول اور ان کی جو ہنگر تھی، آئی واز. یہ پہلی چوائس نہیں تھے انڈیا کے 11 کی، اور جب ان کو موقع ملا تو ایک ایسا ایک امیج ہوا کہ انہوں نے اس چیز کی وری نہیں رکھی کہ پہلی چوائس تھی. انہوں نے اپنی اپرچونٹی کو گریب کیا دونوں ہینڈ سے اور ایسی پرفارمنس دے دی کہ اب جو بیٹھے ہیلم آف افیئرز میں وہ ان کو ہٹانے کا نہیں سوچ سکتے. دیکھیں، آپ نے کہا پہلی چوائس نہیں تھی، یہ دوسری چوائس تھی، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ جسٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، جس ایک میرٹ پہ آپ اپرچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں، اور جو بینچ پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے سے پہلے آیا ہوا ہے اور میں کیوں میں لگا ہوا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو سیکنڈ آپشن نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو ٹاپ کلاس پلیئر ہی سمجھتا ہے، اور جو سپورٹ سٹاف ہے اس کو اسی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے کہ یہ ٹاپ کلاس پلیئر ہے. بٹ کیونکہ اس سے پہلے جو آیا ہوا ہے وہ کیوں میں پہلے تھا، اس کی اپرچونٹی پہلے بنتی ہے. جب آپ میرٹ پہ اپرچونٹی دیں گے تو جو باہر پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کانفیڈنٹ رہتا ہے، کام رہتا ہے، ریڈی رہتا ہے کہ میری جب آئے گی باری تو میں. جب آپ جسٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، جس ایک میرٹ پہ آپ اپرچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں. ان کے نا پوسٹ میچ انٹرویو جب ان کا ہوا تو انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کو موقع ملا، اپرچونٹی ملی، آپ باہر بھی رہے ہیں ٹیم سے. اس نے تو انہوں نے ایک بات بولی کہ میں 10 سال سے ٹیم کے ساتھ ہوں اور میں نے کوہلی اور روہت شرما کو چیز کرتے ہوئے دیکھا ہے، ڈوئنگ اٹ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین. تو وہی والی بات کہ وہ کھیل نہیں رہے تھے لیکن ان کے سامنے وہ ایک ایگزامپلس تھے جن سے انہوں نے سیکھا. کہ ہم اپنے پلیئرز کی ٹریٹمنٹ بہتر کریں، کیونکہ جب بورڈ آپ کے پلیئرز کو رسپیکٹ دیتا ہے، کوچز آپ کے پلیئرز کو رسپیکٹ دیتے ہیں، جونیئرز اپنے سینئرز کو رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ ایک ماحول ایسا کریٹ کرتا ہے کہ ہر بندہ سیکیور فیل کرتا ہے. جب کوئی ایکسکیوزز نہیں سنا، کوئی مجھے آج موقع دیا پہلے نہیں دیا، یہ ہم سنتے رہے نا. بالکل. اور ہم تو آج اس اننگز کو دیکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بہت اسپیشل ہے. میرے لیے اسپیشل یہ تھا کہ جب پہلی بار ہی آئے اس ورلڈ کپ میں، پہلی بال کھیلنے، انہوں نے بیک فٹ پنچ پہ ایک سیدھا چھکا مارا تھا. دیٹ از ہاؤ ہی اسٹارٹڈ ہز ورلڈ کپ. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنی وکٹ کی پرواہ نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ میری ٹیم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اپنے آپ کو بیک کریں اپنی اسکل کو. آئی تھنک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ. یہاں پہ تلک کو 3 سے 5 پہ لائے، اس نے ہاردک کے ساتھ 5 نمبر پہ پرفارمنس دی، 84 رنز کی پارٹنرشپ کی. ایشان کشن کو 3 پہ لیا اور سنجو کو اکوموڈیٹ کیا، لے کے آئے. ہم پورے ٹورنامنٹ میں سن رہے تھے بات جہاں آپ بولتے ہیں کہ پلیئر کے ساتھ ایک اس کے رول کے ڈیفینیشن اس کو ہونی چاہیے، سرٹن فلیکسیبلٹی کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے کہ کسی پلیئرس کو بیچ ٹورنامنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ تم اب سیدھا 3 سے 5 پہ کھیلو گے، اور کیا وہ ریڈی ہے اس چیز کے لیے؟ نہیں. یہ چینج انہوں نے کیا اور یہ چینج ان کے کام آیا. تو آئی تھنک کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ پلیئر کو اس کے کمفرٹ زون سے نہ نکالیں اور اس سے نئے جو ان کی اپنی گیم کی امپروو کرنے کی انہوں نے خود کوشش کی. آج اگر سنجو سیمسن 10 سال کے اندر اپنی گروتھ کی بات کر رہا ہے اور اپنے سینئرز کی ریسپیکٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں نے ان سے سیکھا، اٹ شوز انٹلیکچوئل آنیسٹی اینڈ ہز پازیٹیونیس کہ اس نے کتنے اپنے مومنٹ کا انتظار کیا اور اس انتظار میں وہ نیگیٹو نہیں ہوا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے چانسز نہیں مل رہے، میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، میں کچھ عرصے تک اپنے آپ کو چھوڑ دوں گا جب تک یہ سیٹ اپ رہے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بگوڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. جو ایماندار انسان ہوگا، جو اس کرکٹ سے کچھ سیکھنا چاہے گا، وہ اس طرح کی پرفارمنس ایک دکھائے گا. آج بھارت نے ویسٹ انڈیز کو کوارٹر فائنل میں بری طرح ہراتے ہوئے T20 ورلڈ کپ سیمی فائنل میں انٹری کر گئے. دوست آج بھارتی بلے بازوں نے پوری دنیا کو بتایا کیوں بھارت دنیا کرکٹ کا یعنی تینوں فارمیٹ میں نمبر 1 ٹیم ہے. چاہے وہ T20 ہو، چاہے اوڈی ہو، چاہے ٹیسٹ ہو، بھارت سب سے بہترین ٹیم کیوں ہے. بھارت نے پاکستان، بنگلہ دیش سمیت پوری دنیا کو اچھی طرح بتایا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم میں چاہے وراٹ کوہلی ہو یا نہ ہو، چاہے روہت شرما ہو یا نہ ہو، بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیونکہ دوستو اس وقت بھارتی ٹیم میں ایشان کشن، تلک ورما، سوریہ کمار یادو اور ابھیشیک شرما جیسا خطرناک اور تابڑتوڑ بلے باز شامل ہے. بھارت نے ویسٹ انڈیز کو جس طرح ہرایا اس کے بعد پاکستان میں بیٹھے ہر کوئی، چاہے پاکستانی میڈیا ہو، چاہے پاکستانی دیگر کرکٹر، بھارت کی کھل کر تعریف کرنے پر مجبور ہو چکی ہے. دوستو کئی پاکستانی میڈیا تو بھارت کی ہار پر جشن منانے والے تھے، لیکن دوستو بھارتی کھلاڑی نے ان پاکستانی کو بھی تابڑ توڑ جواب دیتے ہوئے بتایا کہ بھارت کو ہرانا مشکل نہیں، ناممکن ہے. دوستو اس پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ کر ضرور بتائیے. اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا، کیونکہ اسپورٹ سمبندھی ایسی اچھی ویڈیو ہم ہمیشہ آپ کے پاس لاتے رہیں گے. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک جے ہند اور بھارت ماتا کی جے.